حمده ونفخه وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قال من لا درهم له ولا دینار. حضرات وقار بات چل رہی تھی جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کے عذاب کی اور اس کی سختی اور شدت. میں اور آپ اپنا احتساب کریں اور یہ رمضان ہمیں یہی حاصل کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جہنم کے اندر عذاب گھٹنوں تک، بعض کو کمر تک اور بعض کو جہنم کے اندر گردن تک عذاب دیا جائے گا. اور جہنم کے اندر عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنم کے سانپ ہوں گے نا، جو جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں، وہ پختی اونٹنیوں کی طرح ہوں گے. یہ عرب کی جو اونٹنی اور اونٹ ہیں ان کے اندر ایک نمایاں قسم کی جنت ہے جانوروں کی. تو فرمایا پختی اونٹنیوں کی طرح ان کے قد ہو گئے سانپ ہوں گے. اور جو وہاں کے بچھو ہوں گے، ہمارے ہاں سانپ کتنا ہوتا ہے اور بچھو کتنا ہوتا ہے، فرمایا بچھو خچروں کی طرح ہوں گے. اور ان کے ڈسنے کا انداز یہ ہوگا کہ جب وہ کسی جہنمی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو ان کے زہر کے اثرات 40 سال تک ختم نہیں ہوں گے. یہ جہنم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے، یعنی جہنمیوں کو سب سے ہلکا ترین عذاب جس شخصیت کو ہوگا، اس شخصیت کا نام ہوگا ابو طالب، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ اور نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا. لیکن اسلام قبول نہ کیا اپنی خاندان کے سبب کہ میری عزت نہیں، میں دادے کے دین پہ رہوں گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. اس جہنم کی آگ کی حدت اور شدت اس قدر ہوگی کہ ابو طالب کا دماغ ابلے گا. اس سے اندازہ کیجئے کہ جو جہنم کے اندر ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک شخص، اس کی ساری انتڑیاں وجود سے باہر ہوں گی. وہ اپنی انتڑیوں کے گرد یوں گھومے گا جس طرح چکی کے گرد بیل جانور گدھا گھومتا ہے. کولو کے اوپر، چکی کے اوپر گھومتا ہے. فرمایا وہ اپنی انتڑیوں کے گرد گھومے گا. لوگ جہنمی دیگر اس کے گرد جاننے والے اس کے قریب جمع ہو جائیں گے. اس کو کہیں گے تو وہ تھا جو ہمیں نیکی کا حکم دینے والا تھا، برائی سے روکنے والا تھا. آج تیری حالت جہنم کے اندر یہ کیوں ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور تمہیں برائی سے روکتا تھا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. اس میں عالم بھی ہے، اس میں حافظ بھی ہے، اس میں عامی بندہ بھی ہے. باپ ہے وہ اولاد کو کہتا ہے، عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو کہتے ہیں، ماں ہے وہ اولاد کو کہتی ہے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے. ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے یار جھوٹ نہیں بولنا، خود بولتا ہے. ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے سود نہیں کھانا، خود کھا رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کسی کی وراثت نہیں کھانی، الا ماشاء اللہ خود کھا رہا ہے. ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے ملاوٹ نہیں کرنی، خود کر رہا ہے.
ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کام نہیں توڑنا، خود توڑ رہا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کسی کی زمین پہ نجائز قبضہ نہیں کرنا، خود کیس لگائے بیٹھا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے عزت کرنی چاہیے، خود کسی کی بات کو معمولی بھی نہیں جڑتا۔ خود کہہ رہا ہے جھگڑنا حرام ہے، شریعت منع کرتی ہے، خود لڑتا ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے گالی نہیں دینی، خود گالی دیتا ہے۔ گویا کہ جو بھی عمل کرے گا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے گا، خود اس کے خلاف عمل کرے گا، فرمایا اللہ جہنم کے اندر اس کی انتڑیاں باہر نکالے گا اور وہ جہنم میں اس کے گر چکا دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو میں نے حیا مبارک وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو ترجیح دی اپنے مال کے اوپر، کسی چیز کی پرواہ نہیں اس کو، نہ نماز کی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، نہ سیکھنا، نہ عمل کرنا، وہ سمجھتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، مال ہی مال، مال ہی مال۔ فرمایا ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے تو مال جمع کرتا رہا، یہ لے مال، هذا ما كنزتم لأنفسكم فاتقوا بها جباههم وجنوبهم، اس کی پیشانی پہ، اس کے جب اس کے جسم کے اوپر اس مال کے ساتھ جہنم کی آگ میں تپا کے ڈالا جائے گا اور کہے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم، یہ ہے تمہارا مال، لو اس کو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ جہنم کے اندر ایک سانپ جس کے اوپر 2 آنکھوں کے نشانات ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور اس کے جبڑے کیا اس کو بار بار ڈس کے کہے گا ہاذا کنزک وہذا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، نہ زکات تو نہ دیتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، مساکین کو ڈانٹتا تھا، تکبر تیرے قریب تھا، ہاذا کنزک ومالک، میں تیرا مال ہوں۔ یہ جہنم کی حدت اور شدت کی آگ والا سانپ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، نہ موت آئے گی اور نہ وہاں سے بھاگ سکے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ایسے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر ایک ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ ان کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ 2 قسم کے، ایک عورتوں کی قسم، ایک مردوں کا۔ مردوں میں وہ کہ جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، آسا ہوگا، یعنی وقت کے بادشاہ، حکمران ہوگا، وہ رعایا پر ظلم کریں گے، رعایا پر ظلم کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عورتیں جو لباس تو پہنی ہوں گی لیکن بے لباس محسوس ہوں گی، خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سروں کے اوپر جو بال ہوں گے ان کے جوڑے اور بیڑیاں بنی ہوں گی۔ فرمایا ایسی عورتوں کو اللہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، وہ غریب ہے۔ فرمایا لا نہیں میرے سے، وہ غریب نہیں ہے، درہم و دینار نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ غریب وہ ہوگا قیامت کا دن ہوگا، وہ نمازیں بھی لے کے جائے گا، زکوٰۃ بھی لے کے جائے گا، اپنا روزہ بھی لے کے جائے گا، اور میدان میں حشر میں آنے والے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنا کیس پیش کریں گے، اللہ اس نے میرا مال کھایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے قتل کیا، فرمایا اس کی نیکیاں مجھ کو دی جا رہی ہیں، یہ رمضان کا روزہ بھی ہوگا، رب قبول نہیں کرے گا، ناراض ہوگا، فرمایا یہ سارا کچھ اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی
لیکن ابھی پیچھے سے آنے والے ختم ہی نہیں ہو رہے. فرمایا اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے اللہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اور پھر آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نماز بندہ من لم یحافظ علیہ، جو نماز کی حفاظت نہ کرتا، نہ اس کے لیے نور ہوگا نہ برہان ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اور سزا اس کو کیا ملے گی؟ فرمایا وہ قیامت والے دن فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی پڑی. بدترین کافر ہے زمین کے، بدترین، جو اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون ہے وہ بھی، قارون جو اپنے خزانے میں تکبر کرنے والا تھا وہ بھی، جن کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ ان کا خزانہ کہاں ہے. نبی علیہ السلام بے نمازی کو اللہ انقاف کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا. آپ اندازہ کیجیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر دو، ایک ویل وادی ہوگی اور ایک سعود پہاڑی ہوگی. ویل وادی کے اندر 40 سال تک بندہ نیچے جاتا جائے گا، اس وادی کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا. اور سعود جو پہاڑی ہے نا 70 سال لگے اس میں چڑھتے ہوئے. یہ جہنم کی حالت ہے، 70 سال چڑھتا رہے گا، لیکن اس وادی کے اس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے اندر 70 سال لگیں گے. فرمایا یہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا. کبھی 70 سال جہنم کے آگ میں اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی 40 سال پیر اس وادی کے اندر نیچے جا رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما لے، اور اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال کے سبب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، وغیرہ ناکامی ہی ناکامی ہے. اللہ سے تعالیٰ